बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख और सुन रहे हैं हजीरा टीवी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से एक वाक़या सुर्खियों की नज़र है और आज हम उसी वाक़े पर बात करेंगे। मेरे साथ उस वाक़े पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मोहतरम लतीफ़ आवान साहब। पहले मैं वाक़या मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखता हूँ। गुज़श्ता रोज़ हजीरा के एक मुकामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं दानिश कियानी, उन्होंने एक खबर लगाई, इंटरव्यू था या खबर थी, वो नशर की उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और फिर तहसीलदार ऑफिस में उन्हें बुलाया गया और बाकौल उन्हें मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उनके साथ बदतमीजी की गई। गो कि इस तरह का वाकया जो है अफसोसनाक है। इतनी बड़ी पोस्ट और इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद अगर इस तरह का वाकया होता है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। कानूनी चाराजोई की जा सकती थी इस पूरे वाकये पर, और इसे कानून के जरिए से निपटा जाता तो ज्यादा बेहतर और मस्बत असरात मुरतब होते। मेरे साथ लतीफ़ आवान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हिस्से में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। लतीफ़ साहब, इस तरह का वाकया रोनमा होना कि तहसील के अंदर आला अफसर का एक ओहदा और एक दफ्तर, और वहां पर एक आम शहरी पर इस तरह जबर करना, इस तरह उसको जदोकोब करना, क्या समझते हैं, कितना एक नाखुशगवार वाकया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब, आपने बहुत ही अहम इशू की तरफ आज हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई। नो डाउट कि ये कल ज़ोहर के वक्त का वाक़या है और आज तक ये सोशल मीडिया की ज़िनत बना हुआ है। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो इस वाक़े के तीन पहलू हैं कि ये वाक़या किस बुनियाद पे रोनमा हुआ, क्यों पेश आया, और फिर उसके बाद जो एक्शन और रिएक्शन हुआ वो क्यों हुआ। देखा जाए तो यहाँ के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं मकामी दानिश कियानी, उन्होंने एक वीडियो बयान एक शख्स का लिया और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अब उस बयान के कंटेंट को अगर आप देखेंगे तो उस बयान में महकमा माल के जो तहसीलदार हैं उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 30 लाख रुपए रिश्वत लेके 4 कनाल रकबा 400 कनाल कर दिया। अगर देखा जाए तो हजीरा शहर जो है वो 400 कनाल रकबे पे मुश्तमिल नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो बंदा बयान दे रहा है 4 कनाल से 400 कनाल, हजीरा शहर 400 कनाल है ही नहीं, तो ये बयान आज खुद है ही झूठा, नंबर 1। और फिर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या उस इल्जाम का सबूत भी है? जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये बयान ले रहा है, क्या उसने इस बयान का सबूत भी कोई लिया है? क्या उसके पास कोई सबूत भी है या नहीं? सही। लेकिन लतीफ़ साहब, जो मेरा सवाल है, बिलाशुबा बयान देना या उसके सबूत इकट्ठा करना ये बात की बात है, लेकिन इस तरह एक आम शख्स को दफ्तर में बुलाकर जदोकोब करना ये गैर इखलाकी। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये बात अब तो उसको कानूनी चाराजोई मौजूद, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बयान उसने दे दिया, बयान अपलोड हो गया, दानिश कियानी ने अपलोड कर दिया। अब रूल, ज़ाब्ता, कानून, कायदा ये कहता है कि जिस शख्स ने बयान दिया उससे आप सबूत मांगे। अगर वो सबूत नहीं देता तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, उसके खिलाफ FIR दें, उसके खिलाफ आप हत्या इज्जत का दावा करें। और जहां रह गई बात दानिश कियानी की, तो दानिश कियानी एक आम शहरी है, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। उसने अगर बयान अपने फेसबुक पेज से अपलोड किया है तो उसके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जा सकती है। आप उसके खिलाफ FIR दें, आप जो कानून आपको अलाउ करता है वो आप करें, लेकिन उसको ऑफिस में बुला के जावेद नामी शहरी जो विक्टिम है, जो उस केस में फरीक है, वो बुला के उस पे तशद्दुद करता है, उसको जदोकोब करता है, उसके कपड़े फाड़ता है, ये काबिल मजम्मत है। ये किसी भी शख्स को ये इजाजत ही नहीं है कि वो किसी आम शहरी को दफ्तर में बुला के जदोकोब करे और फिर तहसीलदार साहब की मौजूदगी में। और आज फिर एक बहुत बड़ा जिरगा भी हुआ AC ऑफिस में, जहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद थे, ताजिर बरादरी मौजूद थी, सिविल सोसाइटी थी, वकला थे, उसके साथ साथ जो मुंतखब नुमाइंदे जो लोगों के वोट लेके वहां आए हुए हैं वो मौजूद थे। और उन सभी लोगों ने इस पूरे वाकये में
جو کردار تھے ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کی. ان میں سب سے پہلے انہوں نے مذمت کی اس جاوید نامی شہری، اور پھر تحصیلدار صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ جو واقعہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ اس چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جاوید نامی شہری یا جو اور کوئی شخص کے اندر ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اس کے خلاف اس کو معطل کیا جائے، اس کے خلاف جو FIR بنتی ہے اس کو اس قانون کا سامنا کرنا پڑے. اور پھر ساتھ جو معززین تھے وہاں 30-40 لوگ، انہوں نے کہا کہ پھر ایک شخص یا اس کے ساتھ چند لوگ جو آتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا سردار ظہور جو عوامی ایکشن کمیٹی زیرہ کے صدر ہیں، ان کے حوالے سے جو ویڈیو ایک سوشل میڈیا پہ ان کی گردش کر رہی ہے جس پہ وہ تحصیلدار آفس میں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو تھریٹ کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ عمل بھی جو ہے وہ قابل مذمت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارے ادارے کیسے کام کریں گے. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس نے الزام لگایا ہے، اس الزام لگانے والے کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جس نے اپلوڈ کیا بغیر ثبوت کے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل جی، میں دوسرے سے میں اسی موضوع پر بات کروں گا کہ اگر دیکھیں کہ جرنلزم ایک بڑا پیچیدہ قسم کا سبجیکٹ ہے، ایک شعبہ ہے. اس میں اگر ہر بندہ جو کیمرہ پکڑتا ہے، فوٹو بناتا ہے، وہ جرنلسٹ ہو جائے گا اور پھر بغیر تحقیق کے وہ چیز پبلش کر دے گا، تو وہ نہ صرف ذہنی ہجان کا باعث بنے گا بلکہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بھی بنے گا. تو لطیف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کیونکہ جرنلزم کا معیار وہ نہیں رہا، پہلے ایک معیار تھا کہ جرنلزم کے شعبے میں اگر آنا چاہتے ہیں تو پراپر آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، ڈپلوما، اس کے ساتھ کوئی ماسٹر ڈگری یا ڈپلوما لازمی ہونا چاہیے، پھر باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے کسی ادارے سے. لیکن آج کل تو اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص جرنلسٹ بنا پھر رہا ہے. تو اور پھر وہ جب اس طرح کے اقدامات کرتا ہے تو اس کے سوسائٹی پر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں سر؟ غفار صاحب دیکھیں، جرنلزم صحافت ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، نبیوں کا پیشہ ہے، اور صحافت کوئی ایک عام پیشہ نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو آج کے جدید دور میں شعبہ صحافت میں آپ کو ڈگری لینا پڑتی ہے، آپ نے ماسٹر کرنا پڑتا ہے، آپ کو تحقیقی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو کسی ادارے کو جوائن کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کسی ادارے کو جوائن کریں گے، ادارے کے اندر آپ کی انٹرنشپ ہوگی، آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کو صحافت کے اصول، ضابطے، رول، ریگولیشن، ایتھکس، ریڈ لائن بتائی جائے گی کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا. خبر کی تحقیق آپ نے کس انداز میں کرنی ہے، آپ نے کس طرح خبر کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اس لیے کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، اس نے معاشرے کی چیزوں کو دکھانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز دیکھی اور اس کو ہائی لائٹ کر دیا بغیر دیکھے سنے بغیر تحقیق کے. تو صحافت ہم نے آج کے دور میں تو ہم نے صحافت کو مذاق بنا دیا، جس کے پاس یہ موبائل آ گیا وہ صحافی بن گیا. ایسی بات نہیں. صحافت کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، صحافت کے لیے آپ کو کسی ادارے کو جوائن کرنا پڑے گا، صحافت کے لیے آپ کو تحقیقی عمل سے گزرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. باقاعدہ آپ کی تمام تر ایجوکیشن جو ہے وہ صحافت کی ہونی چاہیے، بنیادی ایجوکیشن کم از کم صحافت سے ضرور ہونی چاہیے، اور پھر کسی نہ کسی ایسے مستند پلیٹ فارم سے ضرور جڑے ہوں جہاں پر یہ پراپر اس کی تربیت ہو. بالکل ناظرین، یہ موضوعات تھے جن پر ہم نے آج بات کی. ضروری ہے اس امر کی کہ باقاعدہ طور پر جو بھی چیز سوشل میڈیا پر یا کسی بھی ٹی وی چینل پر یا اخبار میں نشر کی جائے اس پر پہلے تحقیق کر لی جائے، اور پھر اس کے بعد ہونے والے امپیکٹ جو سوسائٹی پر پڑیں گے اس چیز سے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، تبھی جا کر جو صحافت ہے وہ مثبت انداز میں. اچھا غفار صاحب، یہاں پہ آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے ایک چیز کی طرف میں عوام کی اور بالخصوص ہماری انتظامیہ، ہمارے جو معززین ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، ان کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہم چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہم روڈ بلاک کر دیتے ہیں. یہ روڈ بلاک کرنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا یہ اس طرح کا جو ایکٹ ہم آئے روز کرتے ہیں، آج رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس طرح کے ایکٹ کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے؟
پہلے تو جیسا میرے خیال سے قانونی چارہ کرنی چاہیے. اگر قانون میں ریلیف نہیں دیا جاتا قانونی طریقے کے ساتھ, یہ تو آپشن آخری آپشن ہو, اس کے بعد آخری آپشن ہونا چاہیے. پہلے قانونی طور پر پوری کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد آخری آپشن جو ہے عوام کے پاس احتجاج ہی بچتے ہیں. ظاہر یہاں پر جو کلچر متعارف ہو چکا ہے اور اس میں احتجاج کے ذریعے بہت ساری باتیں منوائی جاتی ہیں اور منوائی گئی بھی ہیں, تو اسی کی جانب جاتی ہیں زیادہ تر. تو پہلے قانونی طریقہ درست کہا غفار صاحب کے آخری آپشن جو ہے وہ احتجاج ہے, وہ روڈوں پہ ہے, اور احتجاج قانونی اور آئینی حق بھی ہے. لیکن احتجاج تب ہونا چاہیے کہ جب آپ کو انصاف نہ ملے. جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ جائیں, روڈ پہ جائیں, آپ احتجاج کریں, آپ کا رائٹ ہے, حق ہے. لیکن بلا ضرورت بغیر کسی ہم جا کے روڈ بلاک کر دیتے ہیں, ہم مسافروں کو, مریضوں کو ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں, بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, بطور شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں معاملات کو حل کرنا چاہیے, اور پھر ہمارے اندر عدم برداشت ہونا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو برداشت کریں, اس کا کوشش کریں کہ اس کو حل کیا جائے کسی جو معقول پلیٹ فارم ہے اس پہ, نہ کہ ہم جا کے روڈ بلاک کر کے کھڑے ہوں اور اپنے مطالبات یا اپنے مسائل جا کے لوگوں کو اذیت میں ڈال کے حل کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ناظرین, آج کے موضوعات آپ کے سامنے تھے. جو کل ہونے والا ناخوشگوار واقعہ تھا اس پر ہم نے بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ صحافت کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کون سی ایتھکس ہیں, کن رولز کا خیال رکھنا چاہیے. وہ کہ یہ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے, اس پر کسی دن پھر بیٹھیں گے اور مزید یہاں سے یہ سلسلہ جوڑیں گے اور آگے گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبدالغفار اور لطیف آوان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامل.